میں وہ قسم ختم ہو گئی, کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی, دونوں میاں بیوی جاؤ بھائی اپنے گھر تو پوچھنے کا کتنا فائدہ ہوا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے بچنے کی سوچ نکال دی. تو یہ تو علماء سے تعلق رکھنے سے آدمی اصل طریقہ تو یہ ہے کہ کرنے سے پہلے پوچھیں, لیکن بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. اس میں بھی حل یہی ہے کہ پہلے پوچھیں, بعد میں اس کی تلاشی کریں. لیکن جب علماء کے پاس جائے مسئلہ پوچھے تو ان سے پہلے وقت دیکھ پوچھے. یہ نہیں بے وقت بے موقع جب آپ کو سہولت ہو جب پوچھنے چلے جاؤ. بھائی وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی کھانے کو چاہیے, اس کو بھی پینے کو چاہیے, اس کی بھی سونے کا وقت چاہیے, اس کو بھی آرام کرنے کا وقت چاہیے. یہ نہیں کہ ساری سہولتیں ہمیں حاصل ہیں اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے, وہ رات کو بھی بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. دنیا کے ڈاکٹروں کے لیے تو 6 مہینے کا وقت لینے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جو ڈاکٹر صاحب وقت دے رہے ہیں آپریشن کا ٹیسٹ وغیرہ دیکھنے, 6 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے, 4 مہینے کا وقت مل رہا ہے, 1 مہینے کا وقت مل رہا ہے. وہاں کوئی نہیں بولتا اس لیے کہ جیب سے پیسے جا رہے ہیں. اس پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت بہت مہربانی, آپ نے 6 مہینے کے بعد کا وقت دے دیا. دین چونکہ لاوارث ہے, اس کی قیمت دلوں کے اندر نہیں ہے, اس لیے یہاں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے, خون اٹھانے میں بھی ذرا سا وقت گزرے تو لوگ سنانا شروع کر دیتے. یہ بے وقتی کی بات ہے, ناقدری کی بات ہے. تو علماء کے پاس بھی جائیں تو وقت پوچھ کر کے جائیں. وہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا, کون سا وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا, کون سا وقت ہے ان کے پاس بیٹھنے کا. اس طرح سے بہرحال علماء حق سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. اس سے زندگی کے ہر موڑ پر آسانی سے رہنمائی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور پھر اس پر عمل کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی. چھٹی بات یہ ہے کہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بزرگوں کی خدمت میں لے جانے کا معمول. خود بھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اور اپنی اولاد کو بھی بٹھایا کریں. اس کا حاصل ہے نیک صحبت میں بیٹھنا. اس کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے, اور آج ہماری زندگی میں جو عمل نہیں ہے نیک ماحول میں نہ رہنے کی وجہ سے. عام طور پر ہمارا گھروں کا ماحول, ہمارے محلوں کا ماحول, ہمارے خاندانوں برادریوں کا ماحول, ہمارے چاروں طرف کا جو ماحول ہے وہ دین سے بیزاری کا ماحول ہے, دین سے دوری کا ماحول ہے, بے شرمی کا ماحول ہے, بے حیائی کا ماحول ہے, قسم قسم کے گناہوں کا ماحول ہے. بس یوں سمجھو گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. ایک نہیں, ہر قسم کے گناہوں کا سمجھو سیلاب ہے. ہر طرف غیبتیں, ہر طرف جھوٹ, ہر طرف بد نگاہی, بد نظری, اور نہ جانے بے شرمی, بے حیائی, بس گناہ ہی گناہ. بازار ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, محلے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے گھر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. بس جہاں ٹی وی ہے وہاں پر کون سا گناہ ایسا ہے جو کہ نہ ہو رہا ہو. ہر قسم کے گناہوں کا یہ مرکز ہے. اور ایک ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ ٹی وی جو ہے گناہوں کو سکھانے کا ماسٹر ہے. سارے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں گھر والے کہ کیسے چوری ہوتی ہے, اور کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں, اور کیسے جھوٹ بولتے ہیں, کیسے مذاق کرتے ہیں, کیسے گانا گاتے ہیں, کیسے ناچنا ہوتا ہے, اور کیسے بدکاری ہوتی ہے, اور کیسے بدماشی ہوتی ہے, اور کیسے بھتے لیے جاتے ہیں, اور کیسے قتل ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کا سکھانے کا ٹی وی ماسٹر ہے. اب گھر کے اندر یہ لعنت موجود ہو تو پھر کیا نیکی وہاں ہو سکتی ہے. تو ہر طرف گناہوں کا ماحول, نیک صحبتیں ہیں, ان نیک صحبتوں میں بیٹھنے کا معمول نہیں. تو جیسے ماحول میں آدمی رہتا ہے ویسے ہی آدمی کی طبیعت بنتی ہے, ویسے ہی آدمی کا مزاج بنتا ہے. فارسی کا شعر بالکل 100% درست ہے اور مشہور و معروف ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنائے گی, برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنائے گی. تو اس وقت ہمارے اندر جو دین نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر غالب نہیں ہے, اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں, تو اس کی بڑی وجہ ہمارا ماحول ہے.
اب جب ہم ہر وقت ایسے ماحول میں رہیں گے تو نیک کیسے بنیں گے، متقی کیسے بنیں گے، پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ کیونکہ ماحول تو اس کے خلاف ہے، متقی نہ بنانے کا ماحول ہے، نافرمان بنانے کا ماحول ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہونے کا ماحول ہمیں میسر ہے، تو پھر کیسے نیکی آئے گی؟ اسی لیے اور پھر ذرا بھی نیک صحبت نہ ہو تو پھر تو بھائی رات دن آدمی گناہ ہی گناہ کرے گا، نافرمانی پہ کمر کس لے گا، تو اس کا تو پھر انجام خراب ہو۔ لہذا ایسے ماحول میں اور زیادہ سخت ضرورت ہے ہم سب کو کہ نیک صحبت میں بیٹھیں۔ حدیث شریف میں اس کی ایک بڑی پیاری مثال آئی ہے نیک صحبت کی اور بری صحبت کی، کہ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھنا، جس کو عطار کہتے ہیں، کہ آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو خوشبو خریدو گے یا وہ ہدیے میں آپ کو خوشبو دے دے گا، اور نہیں تو مفت میں بلا خریدے اور بغیر دیے جب تک بیٹھے رہو گے خوشبو آتی رہے گی، آپ خوشبو سونگتے رہو گے مفت میں، اور ہو سکتا ہے خوشبو آگے کپڑوں میں بس جائے تو وہاں سے اٹھ کے جاؤ گے تب بھی آپ کی جسم اور کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ ایسے نیک صحبت کا اثر کہ نیک صحبت میں آدمی جو بات بیٹھتا ہے تو اس کا اثر آدمی کے اندر یقیناً آتا ہے۔ اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھٹی، لوہار کی بھٹی، کہ لوہار کے بعد بھٹی کے بعد جا کر کے بیٹھو گے تو وہ تو اس کے اندر لوہا گرم کرتا ہے، نکال کر کے اس سے توڑ موڑ کر مختلف چیزیں بناتا ہے، لیکن اس میں سے دھواں بھی نکلتا ہے، انگارے بھی نکلتے ہیں، چنگاریاں بھی نکلتی رہتی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہاں بیٹھو گے تو یا تو کوئی نہ کوئی چنگاری آ کر کے آپ کے کپڑے کو جلا دے گی یا آپ کے جسم کو جلا دے گی، اور کچھ نہیں تو وہ دھواں تو آپ کو کالا کر ہی دے گا۔ اس کا جو دھواں نکل رہا ہوگا اس دھوئیں سے آپ کی آنکھیں متاثر ہوں گی، آپ کا چہرہ اور آپ کی ناک متاثر ہوگی، کپڑے متاثر ہوں گے، کالے ہو جائیں گے، اور دھواں دار ہو کر کے آپ کم سے کم وہاں سے اٹھو گے۔ یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ تو بری صحبت میں آپ بیٹھو گے تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر بھی اثر کریں گے۔ میرے ایک بزرگ تھے، وہ اپنا قصہ سنایا کرتے تھے۔ پہلے وہ فوج میں ملازم تھے اور پانی کے جہاز میں ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، ہمارے حضرت سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ میں جہاز میں بھی ہوتا تھا تو ہمارے سارے یار دوست ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ ملازم ہوتے تھے، وہ سب کوئی تاش کھیل رہا ہوتا تھا، کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا تھا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا تھا، مگر میں الحمدللہ ان سے دور رہتا تھا، میں اپنے معمولات پورے کیا کرتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی آتے جاتے کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ کھیل رہے ہوتے تھے، میں خالی کھڑا ہوا دیکھتا رہتا تھا انہیں، تو میرا دماغ بھی کام کرنا شروع کرتا تھا کہ بھئی یہ گوٹ ادھر رکھ دیں گے تو جیت جائیں گے، اور اگر یہ یہاں مانے چھکا لگ جائے گا۔ یعنی میں کھیل نہیں رہا، نہ کھیلنے کی نیت سے وہاں گزر رہا ہوں، بس ایسے جاتے جاتے میں نے کھڑا ہو گیا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہی ان کی صحبت کا یہ اثر کہ وہ تو کھیل رہے ہیں لوڈو یا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا کوئی اور کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن میرا دماغ بھی جناب اس کے اندر چلنا شروع کر دیتا اور میں بھی اس کے اندر تھوڑا سا محو ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں اتنا اثر ہے صحبت کے اندر کہ جانتے ہیں کہ غلط ہے، برا ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، تو بالکل حقیقت یہ ہے کہ بری صحبت میں بیٹھنے سے اچھا برا ہو جاتا ہے، اور نیک صحبت میں بیٹھ کر کے اچھا وہ برا آدمی اچھا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مجھے دو قصے یاد آ گئے، ایک بہت قدیم، ایک ذرا اس کے مقابلے میں جدید۔ قدیم تو پچھلی امتوں کا ہے جو حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا
تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے مرنے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اب تم مجھے کوئی نوجوان لڑکا دو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں، اور جب میں مر جاؤں تو پھر وہ آپ کا کام کیا کرے۔ تو اس نے ایک لڑکا، اس کا نام تھا عبد القدوس، وہ اس کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو جادو سکھاؤ۔ تو عبد القدوس کا کہنا ہے کہ میں اپنے گھر سے جب جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک عابد اور راہب ہوا کرتا تھا جس کی مجلس ہوتی تھی، اور وہاں وہ دین کی باتیں سنایا کرتا تھا، میں تھوڑی دیر وہاں بھی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو مجھے اس راہب کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی اور جادوگر کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن چونکہ بادشاہ کا مجھے حکم تھا اس لیے میں جانے پہ مجبور تھا۔ اب ہوا یہ کہ عابد اور راہب کی باتیں مجھے زیادہ اچھی لگتی تھی تو میں وہاں زیادہ دیر بیٹھتا تھا، اور جادوگر کے پاس میں دیر سے جاتا تھا اور کم بیٹھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کو جادو سیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے اور یہ دیر لگا کر کے آتا ہے تو اس نے مجھے تنبیہ کی، پھر اس نے ڈانٹا، پھر بھی میں باز نہ آیا تو وہ مارنے بھی لگا مجھے کہ تو وقت پہ کیوں نہیں آتا ہے اور پوری طرح توجہ کیوں نہیں دیتا ہے، جو میں سکھاتا ہوں سیکھتا کیوں نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے راہب سے جا کر کہا کہ وہ میں جب جاتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے اور مجھے تنبیہ کرتا ہے اور میرا تو آپ کے پاس زیادہ دل لگتا ہے۔ انہوں نے تو کوئی بہانہ کر دیا کر، کیونکہ وہ راہب بھی سمجھتا تھا کہ جادو سیکھنا سکھانا صحیح نہیں ہے، اور اس نوجوان کا جب ادھر رجحان بھی نہیں ہے تو اس کو تو بچنا ہی چاہیے۔ تو اس نے ایک بہانہ بتا دیا کہ تم ایسے بہانہ کر دیا کرو۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ جادوگر سے ہو کر کے راہب کے پاس جا رہا تھا، تو راستے میں جو ہے کہ ایک خوفناک درندہ درمیان میں کھڑا ہے، راستے میں کھڑا ہوا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بالکل بند ہو گیا۔ ادھر بھی بہت سارے لوگ کھڑے، خوف کے بارے کوئی آگے نہیں آ رہا، ادھر جہاں میں ہوں یہاں پر بھی جناب بہت سارے آدمی کھڑے، اب کسی کی جرات ہی نہیں کہ اس کو مارے، اس کو بھگائے، اور وہ بالکل راستے کے بیچوں بیچ کھڑا۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے عبد القدوس کہ میرے دل میں یہ آیا کہ بھئی آج موقع ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ راہب افضل ہے یا جادوگر بہتر ہے۔ تو اس نے راہب کی تعلیم کے مطابق ایک پتھر لیا اور پتھر لے کر کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب بہتر اور افضل ہے آپ کے نزدیک تو میں اس پتھر سے اس شیر کو ختم کر دیجیے، اس کو جان سے مار دیجیے، تو میں سمجھوں کہ راہب کا موقف سچ ہے اور افضل اور بہتر ہے اور برحق ہے۔ کہتے میں نے یہ کہہ کر کے اس کے جو پتھر مارا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور سولانے میرے دل میں یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی راہب برحق ہے، جادوگر جو ہے وہ ناحق ہے۔ اور پھر میں نے جا کر راہب سے بتایا کہ اس طریقے سے آج یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ راہب اور عابد جو تھا اس نے کہا کہ بھئی اب تو میرے سے بھی بڑھ گیا، تجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا اور تو میرے سے بھی آگے بڑھ گیا، اور اب دیکھ تیرا امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں جب تجھ سے پوچھا جائے کہ کس نے تجھ کو یہ گر سکھایا ہے، یہ طریقہ سکھایا ہے، تو خدا کے لیے میرا نام مت لیو، اگر تم نے میرا نام بتا دیا تو بس میں گیا، بس تم میری بات مان لے لو۔ اس نے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس نوجوان لڑکے کو یہ اپنے فضل سے یہ کمال عطا فرما دیا کہ وہ مادرزاد اندھے کو بھی صحیح کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا، اس کی آنکھیں صحیح ہو جاتی، اور کوئی کوڑی ہوتا تو اس کا کوڑ کا برس کا مرض جاتا رہتا، اور ہر قسم کی ایسی بیماریاں جن کا عام طور پر علاج نہیں ہوتا وہ اس کے ہاتھ سے اچھے ہونے لگی۔ گویا جو اس نے راہب نے پیشین گوئی کی تھی وہ ظاہر ہونے لگی، اور ایسے آدمی کی تو بڑی شہرت ہو جاتی۔ دیکھتے دیکھتے جناب اس بادشاہ کے
سلطنت میں اس کی شہرت ہونے لگی۔ خود اس بادشاہ کا ایک وزیر جو اس کے پاس روزمرہ بیٹھا کرتا تھا اور بڑا ذہین اور ہوشیار آدمی تھا مگر نابینا تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک لڑکا جو ہے وہ آنکھوں کا علاج کر دیتا ہے، تو بہت سے تحائف لے کر کے اس کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے کہا کہ بھئی یہ سب میں تجھ کو دیتا ہوں، تو مجھے میری آنکھیں صحیح کر دے اور مجھے شفا دے دے۔ انہوں نے میں شفا نہیں دیتا ہوں، شفا تو میرا پروردگار دیتا ہے، میں تو دوا کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، شفا میرے اللہ پاک دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ پاک پر ایمان لائے تو میں تیرے اوپر بھی دم کر دیتا ہوں، مگر یہ کہ ایمان لانا پڑے گا۔ اس نے مجھے تو آنکھیں چاہیے، میں ابھی ایمان لاتا ہوں۔ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی تو آنکھیں سی ہو گئی، اور پھر وہ معمول کے مطابق بادشاہ کے دربار میں جا بیٹھا۔ جب بیٹھا تو بادشاہ کو ہی معلوم تھا کہ یہ تو پھر مادرزاد اندھا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی تیری آنکھیں کیسے صحیح ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میرے پروردگار نے میری آنکھیں صحیح کی ہیں اور میرے اللہ نے مجھ کو شفا عطا فرمائی ہے۔ کہا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا پروردگار ہے کیا؟ یعنی وہ بادشاہ خود ہی خدا بنا ہوا تھا اللہ نے۔ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی اور پروردگار ہے؟ ہاں، تو کوئی خدا ہے؟ خدا تو تیرے علاوہ میرا پروردگار ہے جس نے میری آنکھیں ٹھیک کی ہیں۔ تو اس نے جناب اسی وقت اس کو سزا دینی شروع کر دی، اور ایسی ایسی دردناک سزائیں دیں کہ آخر اس نے اس راہب کا نام بتا دیا، اس لڑکے کا نام بتا دیا، اور اس کے ذریعے پھر اس کا اصل راہب کا پتہ چل گیا۔ جب پتہ چل گیا تو ظاہر ہے وہ تو ظالم تھا، اور جب خود وہ خدا بنا بیٹھا تھا تو وہ کیسے گوارا کرتا ہے اس بات کو، لہذا اس نے پہلے تو اس وزیر کو سزا دی، اور یہ سزا دی کہ دربار میں کھڑا کر کے آری منگوائی اور اس کے سر کے بیچ میں وہ آری رکھوائی، اور کہا کہ یا تو اس اپنے پروردگار پر جو ایمان لایا ہے اس سے ہٹ، ورنہ تیرے بھی 2 ٹکڑے کرتا ہوں۔ اس نے تو 2 کے بجائے 4 ٹکڑے کر، میں تو اب ایمان لا چکا، میں اپنے ایمان سے اب ہٹ نہیں سکتا تیری وجہ سے۔ اس نے وہیں اس پہ آری چلوائی اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور بیچارہ شہید ہو گیا۔ پھر اس نے جناب اس راہب کو بھی طلب کر لیا، اور اس راہب کو بھی کھڑا کر کے کہا کہ یا تو اس اپنے موقف سے باز آ جا، یعنی اپنے دین سے معاذ اللہ مرتد ہو جا، ورنہ میں تیرے بھی 2 ٹکڑے کرتا ہوں۔ اس نے کر لے، میں تو اپنے دین سے پھر نہیں سکتا۔ اس نے دربار میں اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے، اور وہی بیچارہ شہید ہو گیا۔ جب آئی باری اس لڑکے کی تو اللہ کی شان اس کے ذہن میں کچھ اور ہی بات آ گئی، بچانے والا تو اللہ پاک ہے نا۔ اس نے کہا کہ بھئی اس بجائے اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے، اس کو تو ایسا کرو تم لوگ پہاڑی کے اوپر لے جاؤ، پہاڑ پر لے کے جاؤ، چوٹی پہ لے جا کر کے پھر اس سے کہو کہ یا تو اپنے دین سے پھر جا، نہیں تو یہاں سے ہم تجھے گرا دیتے ہیں اور تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک فوجی دستہ اس کو لے کر کے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا، وہاں جا کر کے اس سے کہا کہ بھئی دیکھو یا تو تم اپنے اس دین سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں ہم ابھی یہاں سے گرا دیتے ہیں۔ تو اس نے دل میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ہی ان سے مجھ کو بچانے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ بس یہ دعا کرنی تھی، فوراً دعا قبول ہو گئی، اور ایک دم پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے نیچے گر گئے، یہ بیٹھا رہا، بس اللہ تعالیٰ کی مدد، اور پھر اتر کے نیچے آ گیا، سیدھے دربار میں پہنچ گیا۔ پکا رہ گیا بھائی وہ میرے ساتھیوں میں کیا ہوا؟ کہا ان کو تو میرے اللہ پاک نے ہلاک کر دیا اور مجھے اللہ پاک نے بچا لیا۔ پھر اس نے دوسرا پروگرام بنایا کہ چلو بھائی اب ایسا کرو، اس کو سمندر میں ڈبا کر آؤ، غرق کرو اس کو سمندر میں۔ اور ایک دستہ روانہ کیا، اس کو لے کر کے جاؤ، کشتی میں جاؤ، اس کو لے کر کے اور بیچوں بیچ جا کر کے اس سے کہو کہ اگر اپنا دین چھوڑتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تجھے کو ابھی ہم پانی میں پھینک دیتے ہیں، ڈوب کے مر جائے گا۔ ایسے ہی ہوا، وہ بیچ میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اس میں پھینکیں گے اگر تو اپنے دین سے باز نہ آیا۔ میں تو باز نہیں آ سکتا۔ اور وہاں بھی اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ بچانے والے ہیں، آپ کے سوا کون میری مدد کرنے والے ہیں۔ تو خدا کی شان کشتی پلٹ گئی،
اور کشتی پلٹ کے وہ تو سب ڈوب گئے، وہ پلٹی ہوئی کشتی پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ کشتی جناب کنارے لے آئی اس کو، اور پھر یہ جناب نیچے کنارے پہ اترا اور سیدھا پھر دربار میں پہنچا۔ اب وہ حیران رہ گیا بادشاہ کہ میرے سارے منصوبے ملیہ میٹ ہو رہے ہیں اور کسی طرح میں اس پہ قابو نہیں پا رہا، اور یہ بچ رہا ہے اور میرے آدمی مر رہے۔ تو جب اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ کسی قیمت پر مجھے اب زندہ نہیں چھوڑے گا، تو اس نے خود ہی پھر یہ ترکیب بتائی کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کرو تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ایک تو پہلے ایک پورے میدان میں اپنی سلطنت کے تمام آدمیوں کو جمع کرو، سب انسانوں کو آپ وہاں پہ جمع کرو، اور ایک درخت کھجور کے تنے پر آپ مجھے سولی دو، اور ایک تیر جو ہے وہ میرے ترکش میں سے نکالو، اور نکال کر کے وہ میرے مارو بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے، بسم اللہ رب الغلام، غلام کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلاتا ہوں، وہ تیر میرے لے گا تو بس پھر میں شہید ہو جاتا ہوں، اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے مرنے۔ جب اس نے یہ بتایا تو اس کو جو وزیر تھا، کوئی دوسرا وزیر، اس نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ترکیب بتا رہا ہے، یہ یک نشد لاکھ شد ہو جائے گا۔ کہ نہیں بھائی ہمیں تو اسے ختم کرنا ہے، تو کسی طرح ہمارے قابو میں نہیں آ رہا۔ وہ بادشاہ بیوقوف تھا، سمجھ میں نہیں آئی اس کو، وہ کیا سمجھ میں آتی اس سے۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے بالکل۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، فلاں وقت جو ہے اس شخص کو سولی دی جائے گی، اور اس کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے، پھر اس کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کے مطابق اس کے ترکش میں سے تیر نکالا اور کمان میں لگایا اور اس کی کن پٹی پہ مارا بسم اللہ رب الغلام کہہ کر۔ جیسی لمبا تو کن پٹی پہ آ کے لگا اور اس نے تیر نکالا اور ہاتھ پکا شہید ہو گیا۔ اب وہ تو شہید ہو گیا، لیکن پورے مجمع نے جب یہ منظر دیکھا تو سب کے سب کہہ رہے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لائے، ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لائے، ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔ تو وزیر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا کروں؟ اور سارا مجمع مسلمان۔ تو خیر جناب اس کے شہید ہونے کے بعد